السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو ترجمہ اور تفسیر القرآن میں ہم پڑھ رہے تھے لیسن نمبر 34 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 131۔ تو آئیے پہلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال، جب کہا، لہو اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، اسلم تو فرما بردار ہو جا یا متی ہو جا۔ قولا تو اس نے کہا، اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین جہانوں کے رب کے لیے۔ آیت نمبر 132 ہے۔ وَوَصَّىٰ اور وصیت کی بھی ہے اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب نے بھی، یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ چن لیا، لکم الدین لکم تمہارے لیے، دین کو، فلا تموتن پس ہرگز نہ تم مرنا یا فوت ہونا، الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون فرما بردار ہو یا مسلمان ہو۔ آیت نمبر 133۔ ام کنتم یا تھے تم، شہداء موجود یا حاضر، اذ حضر جب آ گئی، یعقوب کو، الموت موت، اذ قال جب کہا اس نے، لبنیہ اپنے بیٹوں کے لیے، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے معبود کی، و الہ آبائک اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق کے معبود کی، الہ واحدا جو ایک ہی معبود ہے، ونحن اور ہم لہ اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 134 ہے۔ تلک امت یہ ایک امت تھی، قد خلت تحقیق جو گزر چکی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے یا نہیں تم سے پوچھا جائے گا، عما اس کے بارے میں جو کانوا تھے وہ یعملون کیا کرتے۔ اب ہم لیسن نمبر 34 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس کے رب نے، فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا، میں فرما بردار ہو گیا تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو دنیا میں اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا اور کیوں چنا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ قال له ربه اسلم کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا ہاں میں فرما بردار ہو گیا۔ اور ان کی فرما برداری کی مثالیں ہم نے بہت پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دو، بواد غیر ذی زرع، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، ہاں میں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بواد غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا۔ اور پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ کا حکم آیا، خواب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے، تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ تو یہ ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے قول میں بڑے پکے تھے، اور انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ وجہ بھی بتا دی کہ میں کیوں متی ہو گیا، میں کیوں فرما بردار ہو گیا، اس وجہ سے کہ لرب العالمین، اے میرے اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، میں فرما بردار ہو گیا اس کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور ان کے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب نے بھی، یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 قبائل تھے۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، پس نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کون سا دین اللہ تعالیٰ نے چن لیا؟ دین اسلام۔
پیچھے جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ دین اللہ نے تمہارے لیے چن لیا، وہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تم مرنا مگر جب بھی تمہیں موت آئے اس حال میں تم ہو کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، تم مسلمان ہو۔ اور مسلمان نام بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، ہوا سماکم المسلمین، اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ مسلمان نام بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہی رکھا، مسلمان کا مطلب فرما بردار۔ تو انہوں نے خود بھی کہا کہ اسلمت لرب العالمین۔ انسان کی موت کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اپنے اور اپنی اولاد کے بارے میں آخری وقت مسلمان ہونے کی بہت فکر رہتی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی جیسا ہم نے پڑھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو، انسان کا خاتمہ، مسلمان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ہو، اسلام پر ہو، اس بات کی بہت اہمیت ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ خاتمہ ہمارا اللہ کی فرما برداری میں ہو، یہ بات اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگی کہ جب مسلمان بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہنے کی فکر میں ہو۔ کبھی اگر اس سے کوتاہی ہو جائے تو فوراً اس کی توبہ کر لے، کیونکہ موت آنی ہے لیکن اس کا وقت ہمیں معلوم نہیں۔ موت کا وقت مقرر تو ہے لیکن کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے اس کی موت کب آ جانی ہے، اور جب بھی غلطی ہو، جب بھی کوتاہی ہو تو فوراً وہ اس کی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا، اور یوسف علیہ السلام کی دعا سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء اس بات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب توفنی مسلما، مجھے فوت کرنا مسلمان بنا کر، اپنا فرما بردار بنا کر، اسلام کی حالت میں، مسلمانی کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ مسلمان بندے کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ جب اس کو موت آئے تو وہ اسلام کی حالت میں مرے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہی ہے کہ جو آدمی دلی لگاؤ کے ساتھ نیک اور بد جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے اور اس پر ہمیشہ پابند رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرف کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس کو اسی راستے کی طرف توفیق دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے لازمی اس بات کی دعا کیا کریں کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور پھر اپنے دل کو اسلام پر پختہ رکھنے کے لیے، اپنے اعمال کو اسلام پر پختہ رکھنے کے لیے دعا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 133، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تھے تم اس وقت موجود جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے، جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 قبائل تھے، تو یہود و نصارہ کہا کرتے تھے، چونکہ بنی اسرائیل چلی ان سے آگے، تو یہود و نصارہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام بھی یہودی تھے، عیسائی کہا کرتے تھے عیسائی، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ وہ عیسائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں، اور اسی طرح یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے۔ تو ان کے اس غلط دعوے کو جھٹلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی؟ اور اس قول علی بنی ہی، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں کے لیے ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ تو بچوں نے کیا جواب دیا، بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، اور وہ معبود کون ہے؟ معبود واحد، معبود برحق اللہ تعالی جو تمام جہانوں کا رب ہے،
و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے، الہ واحد، جو ایک ہی معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ اور یہود و نصارہ کی یہ بات بالکل جھوٹی ثابت ہو گئی۔ یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں سب یہودی تھی، عیسائی کہنے لگے عیسائی تھی، لیکن ان کے اعمال جو ہیں اس میں انہوں نے شرک کو شامل کر لیا۔ جب انہوں نے شرک کو شامل کر لیا اپنے اعمال میں، اپنے عقائد میں، تو ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا، کیونکہ یہاں ہے الہ واحد، ایک ہی معبود کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یہاں تو مسلمون کا لفظ استعمال ہوا کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنے نام بھی بدل دیے اور پھر الہ واحدن کو بھی بدل دیا، بلکہ یہودی کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اور عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اور پھر انہوں نے بہت سے معبود بنا لیے اور ان کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور انہوں نے تورات و انجیل کے احکامات کو بدل دیا۔ تو ان کے یہ سب دعوے غلط اور جھوٹے ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی تحقیق جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، مَا كَسَبْتُمْ، جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی یہود و نصارہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم یہ بھی کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں سب یہودی یا عیسائی تھے، جیسا کہ ان دونوں کا دعویٰ تھا، تو پھر بھی یہ سمجھو کہ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو تحقیق گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ ہوگی، ان کے اعمال کی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم انبیاء کی لڑی سے ہیں اور انبیاء ہماری لڑی سے آتے رہے اور ہم بڑے اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور انبیاء چونکہ ہم میں آتے تھے اور صلحاء کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر کے یہ لوگ تکبر کیا کرتے تھے۔ یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ ہماری نسبت جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہے، صلحاء لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نسبت تمہیں کامیاب نہیں کرے گی، کیونکہ تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ان کے اعمال ان کے لیے، انہیں تمہارے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور تمہیں ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اسی طرح کے ہمارے یہاں سے بہت سے مسلمانوں کے عقائد بن چکے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی پھوپھی کے بارے میں کہ اے پھوپھی عمل کر لو، خود عمل کر لو، کل کلا میری نسبت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ چچا عمل کر لو، کل کلا میری نسبت کہ تم نبی کے چچا ہو تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اے عائشہ عمل کر لو، خود عمل کر لو نیک، کل کلا نبی کی بیوی ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو انسان کہ اپنے کیے ہوئے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو ہمارے بہت سے مسلمانوں کے یہ عقائد بن چکے ہیں کہ ہم فلاں کی بیعت کر لیں گے، فلاں مرشد کی بیعت کر لیں گے تو پھر ہمارے ان کی طرف منسوب ہونا یا ان کی طرف ہمارا نسبت کر لینا جو ہے نا وہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اور ماشاءاللہ سے بہت سے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سید خاندان سے چلے آ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو سید خاندان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور سید خاندان میں خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ تو اس طرح کے غلط نظریات اور عقائد چھوڑ دیں۔ ماں بہت نیک ہے، باپ بہت نیک ہے، لیکن بچوں کے کام نہیں آ سکیں گے۔ بچے بہت نیک ہوں گے لیکن ماں باپ کے کام نہیں آ سکیں گے۔ جب پوچھ گچھ کا ہوگی تو اپنے اپنے اعمال کی ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا اپنی پھوپھی سے، اپنے سگے چچا سے، آپ کی اپنی ازواج سے یہ بات کہہ دی۔ تو کسی کی طرف نسبت، کسی نبی کی طرف نسبت، کسی اعلیٰ خاندان کی طرف نسبت جو ہے وہ انسان کو کامیاب نہیں کرتی۔ اور ہمارے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں آج کل دینی لحاظ سے اچھے خاندانوں کی نسبت چھوڑ کے ہم دنیاوی لحاظ سے جو اپنے خاندان ہیں ان کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، اور تمام دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور تمام دنیا و آخرت کی ترقیاں جو ہیں وہ اپنے خاندانوں کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے ہم اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ بڑی بڑی برادریاں سمجھتے ہیں اپنی، اور چھوٹی برادریاں بھی ہم نے خود ہی مقرر کر لیں، اور بڑی برادریاں بھی ہم نے خود ہی مقرر کر لیں۔ موچی ہم نے چھوٹے بنا دیے، کمہار ہم نے چھوٹے بنا دیے، اور اپنی خاندان جٹ
گجر ارائیں یہ برادریاں ہم نے بڑی کر لیں اور پھر ان کی طرف نسبت ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ بھی تمہاری نسبت ہے تو تم پھر بھی کامیاب نہیں ہو جب تک تم خود عمل نہیں کرو گے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ولا تسألون ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ تو جب انبیاء کی طرف نسبت ہونا بھی انسان کو کامیاب نہیں کرتا تو پھر اونچی اونچی برادریاں جو ہم نے خود ہی اپنی خود ساختہ برادریاں جو ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں، ذاتیں اونچی اونچی ذاتیں جو ہم نے خود ہی بنا لی، اور یہ برادریاں یہ قبیلے یہ سارا کچھ جن پہ ہم تکبر کرتے ہیں، ان کی طرف منسوب ہو کر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے؟ تو یہ خود ساختہ غرور کے جو پروپیگنڈے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو برادریاں ذاتیں ہم نے مقرر کی ہوئی ہیں، ان سے نکل آئیں باہر، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو اصل ہدایت پر وہی ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہہ دیا اسلمت لرب العالمین۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔